اب دیکھیے ہم لوگ اس پزل کو سالو کرتے ہیں. جو میں نے بتایا تھا کہ یہ تقدیر کا ٹاپک پزل ہے. یہ پزل سالو کرنے کے لیے آپ کو صحیح چیزیں صحیح جگہ رکھنی پڑے گی. میں پھر سے آپ کو بتلا دوں, پھر سے قانون بتا دوں اللہ پاک کا, کہ اللہ پاک نے قانون بنا دیا اچھے کام کا بھی برے کام کا بھی. قانون یہ ہے کہ تم ایسا کرو گے تو اچھا نتیجہ نکلے گا, ایسا کرو گے تو برا نتیجہ نکلے گا. تو اب اگر برا نتیجہ تم چنتے ہو تو ذمہ دار اصل میں تم ہو اس کے لیے. حالانکہ قانون اللہ کا بنایا ہوا تھا, لیکن ذمہ دار تم ہو. اور اچھا اگر تم چنتے ہو تو تم نے اچھا چنا, بات صحیح ہے, لیکن قانون اللہ پاک نے بنایا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزوں کو اللہ نے قانون بنایا تھا. تو جب آپ یہ سمجھ جائیں گے تو ان آیتوں کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی, جو سورہ نساء کی آیت نمبر 78 اور 78 اور 79 ہے, جس میں یہ بتایا گیا کہ جب ان کو موت آتی ہے, جب یہ موت آتی ہے, جو کہیں بھی ہو موت آ جائے گی, کہیں بھی تم رہو, تم کہیں بھی رہو, موت تو تم کو آئے گی آئے گی. اور جب تمہارے ساتھ کچھ اچھا چیز ہوتا ہے تو تم اللہ کو کریڈٹ دیتے ہو کہ اللہ کے وجہ سے ہوا. لیکن جب تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے تو تم اس کے لیے بھی اللہ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہو. تو اس کے لیے تم پھر نبی کو, یعنی کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے, ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی ہے, لیکن ایک عام بات بھی ہے یہ, تو اس کے لیے تم دوسرے لوگوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہو. تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سب چیز اللہ کی طرف سے ہے, جو بھی چیزیں ان لوگوں کے ساتھ آتی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اس کا مطلب کہ ان سب کاموں کا قانون اللہ نے بنایا ہوا ہے, چاہے وہ اچھا نتیجہ نکل رہا ہو چاہے وہ برا نتیجہ نکل رہا ہو, قانون اللہ پاک نے بنایا ہوا ہے. لیکن چوائس تمہارے اوپر ہوتا ہے, تم اچھے چیز کو چنتے ہو یا تم برے چیز کو چنتے ہو. تو کسی ایک کیس میں اللہ کو بلیم نہیں کر سکتے یا کسی دوسرے کو بلیم نہیں کر سکتے. اور اس آیت میں خاص کر کے جو ایول ٹرانسلیٹ ہوا ہے نا, کہ ایول آتا ہے, ایول انگلش میں تو بس ایول لگے گا, جنرل کوئی ایول برائی ہے. اس سے مراد ہوتا ہے کہ ایسی برائی جو خود اپنے غلط کاموں کے نتیجے سے آتی ہے, یعنی وہ نتیجہ جو اپنی بدماشی کے نتیجے میں آتی ہے, تو اس کے لیے آپ دوسرے کو بلیم نہیں کر سکتے. تو اللہ پاک نے کہا کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے, یعنی کہ تمہیں جو اچھا چیز مل رہا ہے اور جو تمہیں برا چیز مل رہا ہے, ان سب کا قانون لا اللہ پاک نہیں بنایا ہے. یہ تمہیں سمجھنا چاہیے. پھر آیت نمبر 79 میں بتایا, whatever comes to you of good is from Allah, but what comes to you of evil is from yourself. کہ جو چیزیں اچھی تمہیں حسنات مل رہی ہیں, اچھی مل رہی ہیں, یہ اللہ کی طرف سے ہیں, کیونکہ قانون اللہ نے بنایا تھا, تو اسی کے نتیجے میں نکلا. اور جو بری تمہیں, یعنی ویسی بری چیز جو تمہارے اپنے حرکت کے نتیجے میں ہوتی ہے, یہ اس لیے ہے کیونکہ قانون تو اللہ نے بنایا تھا لیکن کیا تم نے تھا وہاں پہ, تو اس کے ذمہ دار تم ہو. تو یہ بات اللہ پاک نے واضح کر دی ان دو آیتوں کے ذریعے, جس کو لوگ اکثر سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ پاک نے فکس کر دیا ہے کہ نتیجہ کیسا نکلے گا. ابھی آگے بھی دیکھیے آیتیں تو اور کلیئر ہو جائیں گی. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 93 ہے, یہ خاص کر کے بہت زیادہ یوز ہوتی ہے, جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یذل من یشاء و یہدی من یشاء, جس میں یہ مطلب بتایا جاتا ہے کہ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا, لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور البتہ تم سے پوچھا جائے گا کہ کیا کرتے تھے. اب لوگ یہ جو حصہ لیتے ہیں نا کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں پڑا رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رینڈملی کسی کو ہدایت دے دیا, کسی کو گمراہی دے دیا. حالانکہ آپ آخری کے حصے کو پڑھیں گے تو وہیں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اور البتہ تم سے پوچھا جائے گا کہ کیا کرتے تھے. اللہ پاک پوچھے گا کیوں آپ سے؟ اگر رینڈملی اللہ پاک یہ فکس کر چکا ہے تو اللہ پاک آپ سے سوال کیوں کرے گا کہ تم گمراہ کیوں ہوئے تھے؟ سوال تو نہیں کرنا چاہیے. آپ تو کہتے کہ نہیں اللہ پاک آپ ہی تو گمراہ کیے تھے. اصل میں یہاں پہ ترجمہ میں پرابلم ہے. یہاں پہ جو عربی کا ورڈ ہے یذل من یشاء, کہ وہ ضلالت میں یعنی صحیح راستے سے ہٹ جاتے ہیں جو چاہتے ہیں. یہاں پہ جو من ہے اس کا ٹرانسلیشن میں ہم لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں اللہ کے لیے, کہ اللہ جسے چاہتا ہے. حالانکہ اس من کا ٹرانسلیشن جو ہے یہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ دونوں کو ریفر کر سکتا ہے یہاں پہ. یعنی یہ اللہ کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے اور انسان کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے, کہ تم میں سے جو ہدایت لینا چاہے وہ ہدایت لے سکتا ہے, اور تم میں سے جو گمراہی چاہے وہ گمراہ لے سکتا ہے. لیکن ہم لوگ ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اللہ پاک جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. یہ ترجمہ انکریکٹ ہے, اس لیے کہ یہ ترجمہ پچھلی آیتوں سے بھی ٹکرائے گا اور خود اسی آیت سے بھی ٹکرائے گا. جب اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے آخری حصے میں کہ تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے تھے, تو یہ جو من یشاء ورڈ ہے اس کا ترجمہ آپ یہ صحیح کرنا ہوگا کہ جو بھی چاہتا ہے. من یشاء جو بھی چاہتا ہے, جو چاہتا ہے ہدایت لینا وہ ہدایت لے گا, جو چاہتا ہے گمراہی لینا وہ گمراہی لے لے گا. اس لیے اس میں لکھا گیا کہ عربک ورڈ من یذل من یشاء کین ریفر ٹو سبجیکٹ ایز ویل ایز آبجیکٹ. لیکن ہم لوگ یہاں جو ترجمہ ہو چکا اس کے اندر یہ بات آ گئی کہ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اللہ پاک جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ پاک تم سے پوچھے گا کہ تم کیا کرتے تھے. تو جب اللہ پاک گمراہ کر رہا ہے تو پوچھے گا کیوں؟ اور جو پیچھے کی آیتیں ہم لوگ ابھی ڈسکس کر چکے ہیں جہاں پہ کلیئر کٹ ہے
کہ اللہ پاک نے انسان کو چھوٹ دی ہے عمل کرنے کی، تو وہ سوال پھر کیوں ہونا چاہیے؟ وہ سوال بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ترجمہ کا پرابلم ہے ذرا، کہ جو یہاں پہ اصل ترجمہ ہے کہ جو چاہے ہدایت لے، جو چاہے گمراہی لے لے۔ اسی طرح آپ دیکھیے جہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، تو یہ تو عجیب بات ہوگی اگر رینڈم بیسس پہ ہو کہ کسی کو رینڈملی معاف کر دیا، کسی کو رینڈملی عذاب دے دیا۔ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ جو انسان چاہے، یعنی انسان آبجیکٹ کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ، جو سبجیکٹ ہے وہاں پہ، کہ تم میں سے جو چاہے معافی، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور تم میں سے جو چاہے عذاب، تم نے اگر عذاب پانے کا حرکت کیا، کام کیا، تو تمہیں عذاب ملے گا، تم نے اگر معافی پانے کا حرکت کیا تو تمہیں معافی ملے گی۔ تو یہ انسان کے لیے ہے، انسان کے اوپر ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، دونوں میں سے کیا لینا چاہتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی بہت پاپولر آیت ہے سورہ انسان کی آیت نمبر 30، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جس کا انکریکٹ ٹرانسلیشن یہ ہے جو ہر جگہ ملے گا، اور تم جب ہی چاہو گے جب اللہ چاہے گا۔ if you cannot will you cannot will unless Allah wills، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ تم چاہ ہی نہیں سکتے جب تک اللہ نہیں چاہے۔ اس کا مطلب تم نے چوری کی تو اللہ چاہا اس لیے تم چوری کیے، تم نے ڈاکہ ڈالا اللہ چاہا اس لیے تم نے ڈاکہ ڈالا، کفر کیا، شرک کیا، تو اس کا مطلب سب چیز میں پھر اللہ کو بلیم کرنا ہوگا، نعوذ باللہ، اس میں آپ کو پھر کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس کا پھر حالانکہ اس آیت کے آپ ایک آیت پیچھے اور ایک آیت آگے پڑھیں گے تو ایک دم ایک الٹی پکچر ملے گی آپ کو۔ یہ دیکھیں یہ آیت نمبر 30 ہے، جس کا ترجمہ ایسے کیا گیا ہے کہ تم وہ نہیں چاہ سکتے جو اللہ نہیں چاہتا، حالانکہ صحیح ترجمہ ہونا چاہیے کہ تم وہ مت چاہو جو اللہ نہیں چاہتا، ترجمہ یہ ہونا چاہیے۔ ورنہ آپ دیکھیے ایسے اگر آپ یہ ترجمہ کریں گے کہ تم وہ نہیں چاہ سکتے، تو ایک بات بتائیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم شرک کریں، کفر کریں؟ تو آپ جا کے اگر شرک کریں، کفر کریں، تو آپ یہ کہیں گے کہ اللہ نے چاہا، اس کو مطلب اللہ چاہتا ہے، اور اگر اللہ نہیں چاہتا تو ترجمہ غلط ہے۔ پھر آپ کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تم وہ مت چاہو جو اللہ نہیں چاہتا ہے۔ اس آیت کے ایک آیت پیچھے اور ایک آیت آگے پڑھیے تو پھر دیکھیے تصویر کلیئر ہو جاتی ہے۔ اس آیت سے ایک آیت پہلے یہ کہا گیا کہ بے شک یہ ایک نصیحت ہے، بس جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف سے راستہ اختیار کرے۔ اب یہاں پہ اللہ پاک کہہ رہا ہے انسانوں کے بارے میں کہ تم چاہو تو تم میں سے جو چاہے وہ اب رب کے راستہ اختیار کر لے۔ تو جب اگر تمہارے اوپر یہ ہے فریڈم کہ تم راستہ اختیار کر سکتے ہو اور نہیں بھی کر سکتے ہو، تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم وہ چاہ ہی نہیں سکتے جو اللہ نہیں چاہتا؟ اور اس کی اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 31، اس میں اللہ پاک نے کہا کہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے تو اس کے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو ظالموں کو عذاب کیوں دے گا پھر اللہ پاک؟ ظالم ہوئے کیوں کوئی؟ اور یہ جو پہلا حصہ ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں، تو اس کا مطلب پھر وہی ہے کہ جنہوں نے وہ رحمت والا کام کیا جس کے نتیجے میں رحمت ملی، ان کے لیے رحمت ہے، جنہوں نے عذاب والا کام کیا ان کے لیے عذاب ہے۔ تو آیت کو آگے پیچھے ملا کے پڑھیں گے تو بڑی کلیئر کٹ تصویر اوپر کے سامنے آتی ہے کہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم وہ نہیں چاہ سکتے، تم وہ نہیں کر سکتے جو اللہ نہیں چاہتا۔ اگر یہ ترجمہ کریں گے تو خود ہی کانٹراڈکٹ ہو جائے گی چیزیں۔ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ تم وہ مت چاہو جو اللہ نہیں چاہتا ہے۔ تو دیکھیے یہ پزل سالو تب ہوگا جب آپ چیزوں کو صحیح ترتیب میں رکھیں گے۔ ایک بھی ترتیب گڑبڑ ہوگا تو رزلٹ آپ غلط پہنچ ملے گا آپ کو۔ اللہ نے قانون بنایا، ایونٹس جتنے بھی ہوتے ہیں قانون کے حساب سے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ پاک ہے جو سارے قانون کا سورس ہے، اسی لیے جو کوئی بھی ہدایت والے قانون کو پکڑے گا تو ہم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکت، فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، حالانکہ کیا آپ نے ہے، لیکن قانون اللہ نے بنایا تھا۔ اللہ نے مس گائیڈنس کا بھی قانون بنایا تھا کہ تم جب چھوڑ دو گے ہدایت کو تو گمراہی ملے گی، لیکن اللہ نے کہا نہیں تھا گمراہی چننے کو، اللہ نے ہدایت چننے کے لیے کہا تھا کہ اللہ پاک تمہیں ہدایت کی طرف بلاتا ہے، آپ کو فریڈم دیا تھا۔ تو اب جس نے بری چیزوں کو چنی تو اب اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، حالانکہ اس کا قانون بھی اللہ پاک نے بنایا۔ یہ ہے اصل میں صحیح ترتیب۔ اور جو لوگ بولتے ہیں، مشہور کیے ہوئے ہیں جو سینٹنس دیکھیں، اس کے خلاف میں قرآن بھی ایک بات کہتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 148 میں کہ جو لوگ مشرک ہیں، جو شرک کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ if Allah had willed we would not have associated and neither would our fathers۔ اس میں جو مشرک لوگ ہیں وہ یہ بلیم کرتے ہیں اللہ کے اوپر کہ اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہم لوگ مشرک نہیں ہوتے، یعنی وہ یہ بلیم کر رہے ہیں کہ اللہ نے چاہا اس لیے ہم مشرک ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ پاک کیا کر رہا ہے، do you have knowledge that you can produce for us you follow not except assumption and you are not but falsifying، کہ یہ باتیں تم جھوٹ کہہ رہے ہو، غلط کہہ رہے ہو۔ یہ ایک جھوٹا الزام ہے اللہ کے خلاف، یہ کہنا کہ اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے۔ اللہ نے تمہیں شرک کرنے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے تمہیں فریڈم دیا تھا، فری ول دیا تھا، تم نے اس شرک کے راستے کو چنا ہے، تو اس کے لیے ذمہ دار تم ہو نہ کہ اللہ۔ تو جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ دعا کیجیے اللہ سے میرے ہدایت کے لیے، میں بھی نماز پڑھنے لگوں، میں بھی دین پہ آ جاؤں، ان لوگوں کو ذرا بہت ہوشیار ہونا چاہیے۔